جی السلام علیکم، میرا نام ارم سجاد ہے. میں ایک آرٹسٹ ہوں اور میں کیلیگرافی کرتی ہوں اور ساتھ جو ہے میں اور بھی پینٹنگز بناتی ہوں، جیسے صوفی آرٹ ہو گیا، کوئی سینریز ہو گئیں، اور یہ میرا شوق ہے اور تقریباً مجھے 5-6 ایئرز ہو گئے ہیں پینٹنگز کرتے ہوئے. جی ایجوکیشن میری کراچی انڈس ویلی کی ہے اور میں نے وہاں سے فیشن ڈیزائننگ میں ڈگری لی ہے، لیکن فرسٹ سیکنڈ ایئر میرا جو ہے وہ فائن آرٹس کا تھا، اور فائن آرٹس کا مجھے شروع سے بہت شوق تھا. مطلب یہ گاڈ گفٹڈ بھی تھا اور آگے میں نے تھوڑا سا اس کو پڑھا بھی. باقی یہ ہے کہ ویسے ڈگری میری جو ہے وہ فیشن ڈیزائننگ کی ہے. اسکول لیول پہ بھی میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی اور ٹوٹلی گاڈ گفٹڈ تھا، مطلب میں نے کسی سے سیکھا نہیں تھا. تو ادھر مجھے کافی میڈلز ملے، سلور میڈل ملا. ایک دفعہ مجھے پھر میرا کمپٹیشن ہوا جاپان، تو ادھر مجھے گولڈ میڈل ملا، تو اس سے میری حوصلہ افزائی ہوئی. پھر میں نے یہی سوچا کہ میں آگے اسی کو کنٹینیو کروں ایز اے سبجیکٹ کالج میں. تو پھر میں نے فائن آرٹس لیا. فرسٹ سیکنڈ ایئر میں نے وہاں فائن آرٹس میں کیا. اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ چلو آگے میں، یہ تو گاڈ گفٹڈ ہے، میرے میں ٹیلنٹ ہے، تو میں فیشن ڈیزائننگ کرتی ہوں. لیکن اینڈ آف دا ڈے مجھے فائن آرٹس میں ہی سکون ملتا ہے، مطلب پینٹنگز میں ہی سکون ملتا ہے. دی جرنی جو آپ کہہ لیں نا، وہ میری کلاس 8 سے اسٹارٹ ہوئی ہے. تو وہاں پہ میں نے فرسٹ ٹائم کیا تو مجھے یہ گولڈ میڈل ملا جاپان سے. پھر میں نے میٹرک میں لیا اپنے آل کراچی لیول پہ، تو وہاں پھر مجھے سلور میڈل ملا. پھر ہمارے کالج میں کمپٹیشن ہوتے رہتے تھے. آغا خان ہاسپٹل، تو انہوں نے عید کارڈز وغیرہ بنوانے ہوتے تھے اپنے، تو وہ پھر ہمارے تھرو ہی بنواتے تھے عید کارڈز وغیرہ اپنے، ان کے بلاک پرنٹس ٹائپ کے. تو وہ سب ہم ہی ایز اے اسٹوڈنٹ ہم بنا کے دیتے تھے. یا کوئی فارنر آتا تھا تو اس کو اگر ہم نے گفٹ کرنا ہوتا تھا تو مغل آرٹ جیسے ہوتا ہے منیچر ورک، وہ بنا کے ہم دیتے تھے. تو اس میں ہمیشہ ٹیچرس مجھے سب سے زیادہ پریفر کرتی تھیں. بیک آف دا مائنڈ میں پینٹنگز ہی میرا مطلب رہتا تھا کہ نہیں، میں ریلیکس فیل کرتی تھی پینٹنگز کر کے، اور ایک اندر سے انسان کو جو سکون ملتا ہے نا، وہ ہوتا تھا. میں نے فیشن ڈیزائننگ بھی کیا، میں نے ایگزیبیشنز بھی کی اپنے ڈریسز کی کیا، اچھا رہا. لیکن شوق مجھے یہی پینٹنگز کا ہی ہے. یہ پتہ نہیں، میں ہر کسی کی کوئی اپنی ہابیز ہوگی. میری کیونکہ یہ ایک ہابی بھی ہے، تو جب مجھے ذرا سی بھی کوئی انگزائٹی فیل ہو یا کوئی میں ڈپریس ہوں، تو میں لے کے بیٹھ جاتی ہوں اور میں اتنی ریلیکس ہو جاتی ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا مطلب کیا ہوا، کچھ ہوا، سب بھول کے میں اس میں ہی لگ جاتی ہوں اپنی پینٹنگز میں. اور فنی بات یہ ہے کہ جب میں زیادہ اسٹریس ہوتی ہوں تو میری زیادہ اچھی پینٹنگز بنتی ہیں. اس کا آئی ڈونٹ نو، کیونکہ میرا سارا فوکس پھر جو ہے نا ہر چیز سے کٹ آف ہو کے سیدھا پینٹنگز میں چلا جاتا ہے، اور پھر میں بس اسی میں لگ جاتی ہوں. مجھے پھر نہیں فکر ہوتی کہ کیا بات تھی، کیا تھا، کون تھا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا. بس میں پھر اسی میں فوکس کرتی ہوں. کوئی بھی جیسے چھوٹے موٹے اسٹریس ہو گئے، کوئی بچوں کا، کوئی فیملی کا، یا کوئی بھی 10,000 قسم کے اسٹریس ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ میں بس ریلیکس فیل کرتی ہوں. اپنی ساری جو تھکن اور ایک جو آپ کے مائنڈ تھک جاتا ہے، یا آپ بھاگ دوڑ کر کے، ویسے تو میں ہاؤس وائف ہوں تو آپ کو پتہ ہے گھر کے بھی 10,000 کام ہوتے ہیں، وہ کر کے بندہ تھک جاتا ہے. تو پھر میں جو اپنے دماغ کو سکون دیتی ہوں تو پھر میں یہ پینٹنگز میں دیتی ہوں. ابھی تو میں اب تک تو میں بہت زیادہ بنا چکی ہوں، کافی میری سیل بھی ہو گئی ہیں. اور پھر جو مجھے آرڈر کرتا ہے میں ان کے لیے بنا دیتی ہوں. تقریباً کافی زیادہ ہیں، کتنی میں آپ کو بتاؤں، 1000 سے تو اوپر ہی ہوں گی. میں ہر سائز پہ، میں چھوٹے کینوس سے لے کے اور ہیوج کینوس، جس پہ بھی میرا موڈ بنے یا جو مجھے آرڈر آئے تو میں اس پہ الحمدللہ کر لیتی ہوں. اور باقی ہے کہ میرے موڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے پینٹنگز کا. اگر میرا موڈ بہت اچھا ہو اور میرا فوکس ہو تو میں ایک دن میں پوری پینٹنگ کمپلیٹ کر لیتی ہوں، اور اگر موڈ نہ ہو تو 2-2 3-3 مہینے بھی لگ جاتے ہیں. دیکھیں اوروں کا تو نہیں پتہ مجھے، لیکن اپنا میرا یہ ہے کہ میرا جو ہے نا گاڈ گفٹڈ ہے. جب میں بنانا شروع کرتی ہوں نا تو وہ آٹومیٹک میرا جو ہے نا، آپ کہہ لیں برش جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور میرا مائنڈ چلتا رہتا ہے. کلر اسکیمنگ، یہ چیزیں سارا وہ خود بخود آٹو پہ ہوتا رہتا ہے. مجھے خود نہیں سمجھ آتی، میرا کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، بٹ وہ خود بخود ہوتا رہتا ہے. ہاں، پہلے سے میرے مائنڈ میں کوئی چیز مجھے اچھی لگ جائے، یا جیسے آج کل مجھے صوفیزم کا بہت زیادہ ہوا ہے، تو وہ اس میں سوچتی ہوں کہ میں کس وے میں اس کو صوفیزم کو بناؤں، جو اس کا پورٹریٹ ہوتا ہے. فیسز میں نہیں بناتی، بٹ میں ایک ہلکا سا نا فیس کا الوژن دے دیتی ہوں. لیکن فوکس میرا یہ ہوتا ہے کہ میں اس پہ کون سی آیت لکھوں. میں کچھ دیکھ رہی ہوں یا کچھ قرآن پڑھ رہی ہوں یا اسکرال کر رہی ہوں، مجھے کوئی آیت
اچھی لگ جائے اور اس کا ترجمہ اچھا لگ جائے اور وہ بس پھر وہ میرے مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ اس کو میں نے کیلیگرافی میں کرنا ہے. دیکھیں ایکسپینس کی اگر آپ بات کریں تو اس میں بہت زیادہ کوالٹیز ہوتی ہیں. کچھ سستے بھی ہوتے ہیں جو بالکل ہی لوکل ٹائپ کے ہوتے ہیں, ان پہ پھر وہ پینٹ کا افیکٹ نہیں آتا, آپ کی وہ لک نہیں آتی, وہ اس میں بہت رف ٹیکسچر ہوتا ہے اس کا. تو یہ تو ایسا ہے کہ آپ جتنا گڑ ڈالیں گے وہ اتنا ہی میٹھا ہوگا. تو اس میں کلرز بھی کافی زیادہ ورائٹیز ہے, ایک لو بجٹ سے لے کے ہائی بجٹ تک, مطلب ڈپینڈس کہ آپ کیسا ورک بنانا چاہ رہے ہیں اور کیسی کوالٹی چاہ رہے ہیں. تو یہ آرٹ اس ٹائپ کا ہوتا ہے. اس پہ میرے ویسے میں آپ کو تو میں کیئر نہیں کرتی. جب میں بائی کرنے جاتی ہوں نا تو میرے 30-40 ہزار بھی لگ جاتے ہیں. تو مجھے کچھ نہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یار میں نے اپنی چیزیں لی ہیں جو میری فیوریٹ ہیں, اور میرے زیادہ تر پیسے انہی پہ لگتے ہیں, پینٹس پہ اور کینوس پہ, برشز پہ. جو نیا برش آتا ہے وہ میں خرید کے لے آتی ہوں, جو قلم آتا ہے کیلیگرافی کا میں لے آتی ہوں. مجھے بہت کریز کی حد تک مطلب اس سے لگا ہوا ہے. لوگ اور چیزوں میں مطلب شاپنگ کرتی ہیں لیڈیز, میں تو آرٹ گیلری آرٹ شاپس پہ جا کے بس میرا یہی ہوتا ہے کہ میں یہ چیزیں کسی طرح لے لوں. اچھا, بجٹ میرا یہ ہے کہ اگر میں جس طرح بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے آگے والے کہ وہ کس ٹائپ کا چاہ رہے ہیں, مطلب کوالٹی کس ٹائپ کی چاہ رہے ہیں. اگر اس میں لو بجٹ بھی ہوتا ہے, سم ٹائمز میرے 6-7,000 تک 10,000 تک آ جاتا ہے بجٹ. تو ڈپینڈس کہ میں کون سے کلر یوز کر رہی ہوں, کون سے میں کینوس یوز کر رہی ہوں, وہ سارا اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن زیادہ میرا بجٹ جو آتا ہے وہ 15 ایک پینٹنگ, وہ جو میڈیم سائز کی ہوتی ہے, اور جو جتنا پھر وہ بڑی ہوتی جاتی ہے پھر وہ بجٹ بڑھتا جاتا ہے. وہ آگے میں اتنا زیادہ نہیں لیتی, وہ میں زیادہ سے زیادہ 18 یا 20. حالانکہ آرٹسٹ تو پتہ نہیں کہاں پہنچ رہے ہیں ان کے ریٹس, لیکن میں اتنا زیادہ بجٹ نہیں رکھتی. میں صرف جس طرح ہو گیا اگر میری 15 کی ہے تو میں اس پہ 20 کی سیل آؤٹ کر دیتی ہوں. ہمارے بڑوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا تھا, ایک مائنڈ میں تھا کہ بھئی یا تو بچے ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر بنیں گے یا لائر بنیں گے. آرٹسٹ کو فار گرانٹیڈ لیتے تھے کہ بھئی یہ کیا, یہ تو ہابی ہے, ڈرائنگ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. مطلب حالانکہ ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے اور یہ گاڈ گفٹیڈ ہوتا ہے, یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا, یہ گاڈ گفٹیڈ ہے. آپ نے سنا ہوگا نا اللہ میاں کا ایک نام ہے یا مصور ہو, تو یہ ایک کہہ لیں کہ اللہ میاں کی صفات ہے مصور, یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا, یہ گاڈ گفٹیڈ, یہ اللہ میاں ہی ٹیلنٹ ڈالتے ہیں اور یہ ایک دم نہیں آتا, یہ آپ کا بچپن سے ہوتا ہے. تو ہماری فیملی میں یہی تھا کہ یہ کیا ہے آرٹس, یہ تو بیکار چیز ہے, کوئی پروفیشنلی کوئی چیز لو جس کی آگے ویلیو بھی ہو, کوئی ہو. تو یہ ہمارے بڑوں کے جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ نہیں ہونے چاہیے آرٹس. لیکن اب کافی بہتر ہو گئے ہیں, اب آرٹ کو سیریس لوگ لیتے ہیں, پینٹرز کو بھی مطلب ویلیو ملتی ہے, عزت ملتی ہے اب. نہیں, میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا. جو بھی میں نے آرٹسٹ دیکھے وہ اپنے شوق پہ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنے شوق میں ہی وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا گورنمنٹ لیول پہ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کوئی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا کوئی ان کو شاید کر رہے ہو, مجھے میری نالج میں نہ ہو, لیکن ایز سچ مجھے نہیں پتہ گورنمنٹ لیول پہ کون سپورٹ کر رہے ہیں. میری پینٹنگس میں میں ایکچولی وہ آیتیں پک کرتی ہوں جو ہوپ دلاتی ہیں, جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. پھر میں اس کو فوکس کر لیتی ہوں کہ اس کو کس سٹائل میں لکھوں, اس کو بیک گراؤنڈ میں کیا بناؤں. یا پھر صوفیزم پہ کہ جیسے مطلب یہی ہوتا ہے میرا کہ ہوپ ہو, اللہ کی طرف سے جو ہوپ آتی ہے اور جو آیتیں مجھے اٹریکٹ کرتی ہیں وہ میں اس کو کرتی ہوں. جی میں پہلے کرتی تھی, میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا فرسٹ سیکنڈ ایئر میں نے فائن آرٹس میں کیا, تو میں اسکلپچرز بھی بناتی تھی. اور میرا زیادہ جو شوق تھا وہ پورٹریٹس کا تھا, ہیومن فیسز کا, اور اسکلپچرز جو ہوتے ہیں وہ بناتی تھی. لیکن پھر کچھ میرے بڑوں نے کہا کہ یہ گناہ ہے فیس وغیرہ بنانا, اس میں تمہیں جان ڈالنی پڑے گی مرنے کے بعد. تو میں تھوڑا ڈر گئی. پھر میرے مائنڈ میں بھی آیا کہ چھوڑو اس چیز کو, تو میں خود ہی اٹریکٹ ہونے لگی یہ آیتوں کے اوپر, اللہ میاں کے نام پہ, اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نام ہیں ان پہ. پھر میرا فوکس اس سائڈ پہ چلا گیا. پتہ نہیں, میری گرینڈ ماں بتاتی تھیں کہ آپ جب یہ بناتے ہیں نا, یہ صرف اللہ میاں کا ہوتا ہے بنانا انسان کا فیس مٹی سے, اور یہ جو گناہ ہے کیونکہ ہندوؤں کو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ مورتیاں بناتے ہیں, تو یہ گناہ سائڈ پہ آ جاتا ہے. تو کیونکہ یہ ایک اللہ میاں کا ہی حق ہے کہ وہ اس طرح منہ بنائے اور اس میں مطلب جو وہ ہوتا ہے, تو کہتے ہیں پھر تم یہ بناؤ گی, تم یہ
کاپی کر رہی ہو اور تمہیں پھر مرنے کے بعد اس میں جان, اللہ میں کہے گا اب جان ڈالو اس میں. تو وہ اس چیز کو تو میں نے پتہ نہیں کیا مائنڈ پہ اپنے کر لیا, اور میں نے ایک دو سے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا گناہ ہے. نہیں, یہ دیکھیں ہر کسی کی اپنا مائنڈ سیٹ ہے, ہر کسی کی اپنی تھنکنگ ہے. اب میرے یہ تھنکنگ ہے, مے بی ادر آرٹسٹ کی ڈفرینٹ تھنکنگ ہو. مطلب یہ آپ کسی پہ زبردستی مسلط نہیں کر سکتے, شوق ہوتا ہے. اور یہ ہر جو آرٹسٹ ہوتا ہے اس کو یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں چیزیں. تو اب میں نے اس کو سائڈ پہ کر دیا. اب مجھے نہیں پتا اگلے کا کیا عقیدہ ہے, کیا سوچ رہا ہے وہ اس بارے میں, تو وہ اسی لیول سے پھر چلتے ہیں. بس میرا یہی پلان ہے کہ میں اب کچھ کروں سیریسلی اس پینٹنگز کے, اپنی ایگزیبیشنز بھی کروں, اور جیسے زیادہ ایگزیبیشنز کروں اپنی, اور آن لائن ورک کروں. اگر کسی نے کوئی آرڈر دینا ہو یا کچھ بھی ہو تو وہ مجھ سے آن لائن کانٹیکٹ کر سکتا ہے, اور ایگزیبیشن کے تھرو بھی. میں ابھی ایکچولی میری کافی پینٹنگ سیل ہو گئی ہیں, کچھ میرے فیملی والے لے گئے ہیں, تو وہ کافی میں ابھی اپنا پورا گیدر کروں گی دوبارہ, پینٹنگ ساری اسٹف جمع کروں گی, پھر انشاءاللہ میں ایگزیبیشن کرنے کا پلان کروں گی. بس یہ آرٹ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جو ہر کوئی اٹریکٹ کرتا ہے اس کی طرف, میں نے جو نوٹ کیا ہے. مطلب جن کو کچھ آرٹ کا پتہ بھی نہیں ہوگا وہ بھی اٹریکٹ کریں گے پینٹنگز کی طرف. یہ ایسی لمحہ کہ میں کیا کہوں کہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے کہ ہر کوئی اس پہ اٹریکٹ کرتا ہے. آپ کہیں بھی پینٹنگز کا اسٹال لگا لیں, ہر کوئی ادھر جائے گا, دیکھے گا, کیونکہ اس میں ایک میرے خیال سے تو ایک اٹریکشن ہوتی ہے آرٹس کے اندر, فائن آرٹس میں اور پینٹنگز میں, ان چیزوں میں. قرآنی آیتیں جو ہیں عربک سائٹ پہ ہے, اور ابھی مجھے بہت شوق ہے کہ میں فارسی بھی سیکھوں اور فارسی کیلیگرافی کروں. عربک تو میں کیونکہ پک کر لیتی ہوں قرآن شریف سے آیتیں, اور وہ میں لکھ لیتی ہوں الحمدللہ, وہ کر کے میں کر لیتی ہوں. بٹ مجھے فارسی کی طرف بھی میرا رجحان ہے, انشاءاللہ وہ بھی میں اب کروں گی. کیونکہ میں کراچی سے میری اسکولنگ ہوئی ہوئی ہے, تو ہماری کمپلسری ہوتی تھی عربک میٹرک تک, تو وہاں سے ہمیں نو ہاؤ تھا. پھر ہماری جو میری دادی تھیں وہ بہت زیادہ عربک سائٹ پہ تھیں, مطلب قرآن شریف پڑھنا, اور ان کو شوق تھا عربک سیکھنے کا, تو تھوڑا ان سے ہوا. باقی ہے کہ عربک اتنی مشکل نہیں ہے, اردو سے تھوڑا کلوز ہی ہے, تو وہ مجھے اتنی مشکل نہیں لگتی. فارسی کے لیے میں ابھی دیکھ رہی ہوں, سرچ کر رہی ہوں کہ میں کہاں سے اچھی فارسی سیکھوں. پلاننگ تو یہی ہے, ابھی دیکھیں, کیونکہ کوئٹہ تو آپ کو پتہ میرا ہوم اسٹیشن نہیں ہے, تو مجھے اتنا نو ہاؤ نہیں ہے یہاں کا. لیکن میں ابھی سرچ کر رہی ہوں, دیکھ رہی ہوں کہ کوئی مجھے اچھی مل جائے تو انشاءاللہ میں ضرور پرسو کروں گی اس چیز کو. ٹرکش میں آپ کو پتہ ہے صوفزم آج کل بہت زیادہ ہے, تو بس وہ ٹرکش میں یہی ہے کہ آپ صوفی آرٹ ہوتا ہے, اس میں آپ نے وہی قرآنی آیتیں لکھنی ہوتی ہیں, اس میں آپ نے اللہ کا ہی ذکر کرنا ہوتا ہے, اور یہی چیزیں ہوتی ہیں ٹرکش آرٹ میں زیادہ تر, کہ اللہ کی وحدانیت کا اس میں دکھاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو ایک کر رہے ہوتے ہیں ٹرکش میں صوفی ڈانس جو ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہے, تو وہ اللہ کی وحدانیت, اللہ سے لنک اپنا کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو یہ ہوتا ہے ٹرکش آرٹ میں زیادہ تر. ورلڈ لیول دیکھیں سعودیہ میں بھی میں نے سنا ہے کافی ایگزیبیشن, اور ہمارے کافی آرٹسٹ ہیں جو ایک کیا نام ہے ان کا, بن کلندر, وہ کافی انٹرنیشنلی فیمس ہے, اور وہ یہی کیلیگرافی کی وجہ سے ہی ہے. وہ قرآنی آیتیں اسلامک آرٹ پہ ہی ہیں وہ بھی. تو اس کو دیکھ کے میں بڑا مطلب امپریس ہوئی کہ کسی نے اتنے ماڈرن زمانے میں اور اس طرح لیول پہ ہائی گیا ہے وہ اسلامک آرٹ اور قرآنی آیتیں لے کے. تو وہ مطلب میں بہت امپریس ہوئی بن کلندر سے. نہیں وہاں پہ ایسا میں نے آپ کو بتایا نا, فرسٹ سیکنڈ ایئر میرا تھا. فرسٹ ایئر تو ہم نے تھیوری میں ہی پڑھ لی ساری, اور آپ کو پتہ ہے فائن آرٹس میں پڑھاتے بھی زیادہ تر ہندو آرٹ, مغل آرٹ, سارا ہم نے یہی چیزیں پڑھا تھا. بلکہ میں بڑی اریٹیٹ ہوتی تھی کہ یہ ہندوازم پہ ہمیں کیوں پڑھاتے ہیں آرٹس میں جب ہم نے فائن آرٹس کرنا ہے. لیکن کیونکہ آرٹ کی سٹارٹنگ وہیں سے ہوئی تھی, گندھارا آرٹ ہو گیا, یہ سارا یہ وہیں کا سٹارٹنگ ہوئی تھی. تو ہم نے یہی پڑھا, گندھارا آرٹ, مغل آرٹ, مغل منیچر پینٹنگز جو ہیں. تو فرسٹ ایئر تو میرا سارا اسی میں تھیوری میں ہی گزر گیا. سیکنڈ ایئر میں ہم نے پینٹنگ سٹارٹ کی, تو اس وقت تک میرے دماغ میں کیلیگرافی نہیں تھا. میں اسٹل لائفس کرتی تھی, اور میں اسکلپچرس کرتی تھی, اور میں پورٹریٹ بناتی تھی, جیسے بندے کو بٹھا کے اس کی اسکیچنگ کرنا وہ کرتی تھی. اس وقت میرے دماغ میں اتنا زیادہ کیلیگرافی وغیرہ کا نہیں تھا, ایون اتنا زیادہ آیتوں کا بھی میں نہیں تھی وہ اس میں. میں تو چاہتی ہوں کہ یہ پرشین آرٹ جو ہے یہ اس کو فروغ دیا جائے, ہمارے اسلامک آرٹ کو
فروغ دیا جائے اور قرآنک آیتوں کو، قرآن کو، عربک کو فروغ دیا جائے تاکہ ہم فلوئنٹلی اس کو سمجھ کے کر سکیں چیزوں کو. ابھی تو ہم ظاہر بات ہے میں قرآن شریف میں سے کوئی آیت لیتی ہوں پھر اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں، اسٹرگل کرتی ہوں. یہ ہمارے اگر یونیورسٹیز میں آ جائے کہ آپ کو جی یہ آیتیں ہیں، آپ کا یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے، آپ نے اس کو اس طرح خوبصورتی سے اتارنا ہے. اور جو ہمارے استاد ہوتے ہیں جن کو اتنی ویلیو نہیں دی جاتی، جو کیلیگرافی جو کرتے ہیں، قلم سے جو سیکھتے ہیں، اس میں یہ آرٹس میں ضروری کروانا چاہیے. میں تو یہی چاہوں گی کہ ہماری جو آیتیں ہیں اس کو پروموٹ کریں. ہمارے ایون ہم اردو جو آپ دیکھیں نا شعر و شاعری، اس کو بھی آپ پروموٹ کر سکتے ہیں. آپ ایز اے کیلیگرافی میں آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اور دوسرا پرشین آرٹ بہت خوبصورت ہوتا ہے، پرشین آرٹ کو پروموٹ کریں. جو ہمارا ایک دیکھیں نا اسلامک کلچر تو ہمارا یہی ہے. کوئی آج کل جیسے وہ خانہ کعبہ کے بہت چل رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے دروازے کا آپ اس کو ایز اے پلاسٹر آف پیرس سے اسکلپچر کر کے 3D کر کے آپ وہ بنا سکتے ہیں. مطلب یہ اپنے اپنا ویو ہوتا ہے، اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. کوئی کسی طرح سوچتا ہے، کوئی کسی طرح سوچتا ہے. تو باقی ہے کہ آل اوور دا ورلڈ، ایون پاکستان میں ملا کے، تو ہم لوگ یہی اسکلپچر تو مسٹ ہوتا ہے آپ کی انیشیل اسٹڈیز میں. منہ بنانا، فیس بنانا، یہ مسٹ ہے آرٹس میں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں اپنی اسلامک ہسٹری کو آپ پروموٹ کریں. آپ دکھائیں کہ ہمارے کتنے بڑے زبردست ہیروز تھے ہمارے، جو جنگیں ہوئیں، جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خندق. تو اس میں کس طرح جو ہارسز کے ساتھ جو وار مطلب جنگیں لڑی گئیں، وہ بھی ایک بہت بیوٹیفل وہ ہے. ہم اس کو بھی انہینس کر کے بتا سکتے ہیں. مطلب اسلامک اسٹڈیز میں اگر ہم پڑھیں تو کس طرح بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم ایز اے آرٹسٹ ہم اس کو بنا سکتے ہیں. یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنلی پارٹیسپیٹ کریں چیزوں میں اور اپنی پینٹنگز کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کروائیں. تو انشاءاللہ کیوں نہیں ہو سکتا. بالکل ہر کسی کو موقع ملے گا، ملنا چاہیے. اب جیسے بن قلندر ہیں، وہ بھی تو ایک لاہور کے ایک چھوٹے سے وہ تھے اور پھر انہوں نے اپنی ایگزیبیشنز کیں. اور یہ تو میں کہتی ہوں کالج اور یونیورسٹی والوں کو چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کو آپ آگے جو ہے اتنا ایکسپوجر دیں کہ وہ اپنا ریکگنائز کرا سکے اپنا نام اور آگے انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو. ابھی جیسے دیکھیں گلجی تھے، بہت بڑے ہمارے کیلیگرافی کرتے تھے وہ بھی گلجی، اور وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز تھے. اور اسی طرح بن قلندر ہیں، اور اس طرح مطلب زیادہ تر آئی تھنک لاہور سائڈ پروموٹ کرتی ہے. پھر کراچی میں بھی کافی زیادہ ہے ٹرینڈ اس چیز کا. باقی کوئٹہ کا مجھے اتنا زیادہ نو ہاؤ نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے کوئٹہ میں بھی. میں یہی ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ جو ہیں ایسے آرٹسٹ جو بچے ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے اچھے کالجز میں جانا، یا آپ دیکھیں نا ٹرک آرٹسٹ کیسے ہوتے ہیں، وہ بیچارے بالکل پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن ان میں یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے. تو ان کو بالکل موقع دینا چاہیے. ان کو اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو آپ جوائن کروائیں تاکہ وہ اور گروم ہو اس چیز میں، اور ہیلپ آؤٹ کریں بچوں کو آگے انٹرنیشنلی تاکہ وہ اپنے آپ کو ریکگنائز کرا سکیں، اپنے مطلب اپنے صوبے کا نام روشن کر سکیں اپنے اس ٹیلنٹ سے. ان کے لیے یہ کہ گورنمنٹ اپنے اناؤنس کرے چیزیں. یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ نو ہاؤ رکھیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، اور وہ یونیورسٹیز میں بتائیں کہ جی جیسے ہم کراچی میں تھے تو ہمارے اسکول اور اس میں کالجز میں یہی ہوتا تھا کہ بینرز لگتے تھے کہ جی فلاں انٹرنیشنل کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ کس نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. تو اس طرح ہوتا ہے. باقی اسٹوڈنٹ کو خود ایفرٹ کرنی ہوتی ہے کہ وہ نو ہاؤ رکھے کہ کیا چل رہا ہے، کہاں ایگزیبیشن ہو رہا ہے. یہ خود بھی ایفرٹ کرنی ہوتی ہے اس میں. بالکل ان کو چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ڈسکاؤنٹ کریں. یہ کیونکہ فائن آرٹس جو ہے کہ ایکسپینسو ہے، اس کی ہر چیز بہت ایکسپینسو ہوتی ہے. تو ان کو چاہیے کہ جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے وہ کوئی فیسلٹی ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور مطلب یا پھر ان کو کوئی ڈسکاؤنٹ دیں دیکھ کے جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو، تاکہ وہ بھی آگے بڑھ سکیں. ایک تو میں گلجی میرے فیوریٹ آرٹسٹ تھے، اور دوسرا ایک جو میں نے آپ کو بتایا ہے بن قلندر، یہ کیلیگرافی میں میرے بہت فیوریٹ ہیں. اور ایز سچ تو کوئی